مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجدوں نے سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جب اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تو کھا پی نہیں سکتے۔ ہاں، افطار کا وقت آ گیا ہے تو اب ٹھیک ہے، نہیں کی تھی تو اب کر نیت، اعتکاف کی نیت کر کے اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں، کھا پی لیں۔ تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو بار بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ آج شعبان شریف کی 29 تاریخ گزری اور کل 30 شعبان استقبال ماہ رمضان کا بھی مدنی مذاکرہ ہے، اور ایک تعداد معتکفین کی پورے ماہ رمضان کے نام پر تشریف لائی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور بھی عاشقان رسول جمع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافية وعافیہ۔ صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد زاہد خان عطاری ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسانی شیطان اور ایک جناتی شیطان، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ ان کا تو قرآن کریم میں تذکرہ سورہ الناس میں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جنت یہ من الجنت یعنی جنات، والناس بنے انسان، تو یوں شیاطین نے انس و جن یہ دونوں بدر شیطان ہوتے۔ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد فیضان انصاری ہے۔
امیر علیہ سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ جنت میں بھائی اور بہن نہیں ملیں گے، تو اس بارے میں میری رہنمائی اور ہم سب کی رہنمائی کر دیں کہ کیا ایسا صحیح ہے؟ اگر دونوں جنت میں جائیں گے تو جنت میں تو غم ہے نہیں نا، جو جس سے چاہے گا وہ مل لے گا، خواہش کرے گا تو پوری ہو جائے گی۔ تو بھائی بہن سے ملنا چاہے گا، بہن بھائی کی ملاقات کی تمنا کرے گی تو کیوں پوری نہیں ہوگی؟ یہ عوام بس اپنے طور پر افواہیں چھوڑتے رہتے ہیں، بولنا نہیں چاہیے دین کے معاملے میں جب تک 100% پرفیکٹ معلومات نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عبید بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے عبید بھائی، آپ نے آواز نہیں سنی، کہاں جا رہے تھے آپ؟ انعام بھائی، آپ نے کندھے پہ ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ کیوں، کیا ہو گیا؟ انعام بھائی، میں سنا کندھے پہ ہاتھ رکھنے سے فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ آپ نے کس سے سنا؟ بس سنا تھا کسی سے۔ میں نے تو کبھی نہیں سنا، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوتا ہوگا۔ کیا آپ نے کسی سے سنا ہے؟ نہیں، میں نے بھی نہیں سنا۔ جب سنا نہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے کسی سے سنا ہے، میں نے کسی سے نہیں سنا۔ یہ سوال تو بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ آپ اس سوال کا جواب کون دے گا انعام بھائی؟ ایک کام کرتے ہیں، یہ سوال ہم امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ان سے بہتر رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا۔ پیارے امیر اہل سنت، ہم نے سنا ہے کہ چلتے ہوئے ایک دوست اگر دوسرے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھے تو اس کندھے پر موجود فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ بچپن سے ہم بھی سنتے رہتے ہیں، کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتے تھے، بعد فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتے جیسے یہاں جیسے ہم لوگ بیٹھے نا کرسی پر، تو فرشتے بھی جیسے کرسی بنا کر ہمارے کندھے پر بیٹھے نہ ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بس یہ عوامی رومر ہے، بچوں کی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کندھوں پر ہاتھ رکھنے میں، کندھے پر ہاتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا سیدی، معاف کرنے کے باوجود موقع با موقع پرانی باتیں اکھیڑنا، یہ طبیعت کیسے بدلے؟ ماشاءاللہ، واقعی یہ صحیح ہے کہ معاف کر دیا تو اب پرانی بات اٹھانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ بلکہ یہ کہ حدیث پاک میں کہ وہ دوسرا ہے، یعنی کسی نے کسی بات سے توبہ کر لی، اب اس کو دوبارہ اس پر شرمندہ کرنا، تو شرمندہ کرنے والے کے لیے یہ وعید ہے کہ مرنے سے پہلے یہ اس میں مبتلا ہو، اس مصیبت میں۔ بہرحال کہ اگر معاف کر دیا ہے تو اب پرانی باتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر معافی تلافی نہیں بھی ہوئی تو بار بار ایک بات کو اٹھاتے رہنے سے بغض میں، دشمنیوں میں اضافے ہوتے ہیں، دل آزاریوں کا معاملہ ہوتا ہے، بعض گناہوں کی صورتیں بھی بعض اوقات بنتی ہوں گی۔ تو اس لیے وہ خذ ما صفا دع ما قدر، یہ محاورہ ہے، اچھی چیز لے لو، بری چیز چھوڑ دو۔ تو یہ برائیاں اور یہ جو ناراضیاں اور ان کو لے کر بیٹھ کر خالی ٹینشن پالنا جو ہے نا، اپنی مطلب صحت کو بھی برباد کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ محمد طیب جڑا والا سے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا ریکارڈڈ اذان سننے کا بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا بغیر ریکارڈڈ اذان کا ملتا ہے؟ ریکارڈڈ اور لائیو کا فرق ہے۔ ریکارڈڈ اذان تو ویسے بھی کسی نے اگر مسجد میں لگا دی ریکارڈ کہ پانچوں ٹائم وہ ٹیپ بجاتا رہے اذان کی، تب بھی وہ سنت تھوڑی ہوگی۔ اذان دینے کی جو سنت ہے وہ اذان باقاعدہ فزیکلی دیں گے تو ہوگا نا۔ تو یوں ریکارڈڈ سننا حرج نہیں ہے سننے میں، لیکن اوریجنل ہے۔ جیسے تلاوت بھی جو اوریجنل ہوتی ہے اس کا اپنا ثواب ہے، اور اس کے اپنے آداب ہیں۔ جو ریکارڈڈ ہے اس کے وہ آداب میں بھی فرق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک اور سوال یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا رمضان المبارک میں اگر والدین یا قریبی رشتہ دار استطاعت کے باوجود بھی روزہ نہ رکھیں تو کیا انہیں کھانے پینے کے لیے دینا ضروری ہوگا؟ کیا ان کی اطاعت ضروری ہے؟ امی ابو روزہ نہیں رکھتے، طاقت ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، نہیں رکھتے،
اب اولاد کھانا کھلائے کہ پابندی ڈال دے، اب نہیں مانتے، سمجھایا کہ نہیں رکھتے روزہ. آپ کو ایک ہزاروں گھرانے ملیں گے، اسے نہیں رکھتے. ایسے کوئی دیکھا بھی ہے میں نے، صحیح آتے تھے بہت پہلے بیچارے، وہ گھر میں اتنا سختی کرتے تھے اس پر کہ رات کو سحری بھی کرنی ہے، اندھیرے میں کر، ہماری نیند خراب مت کر. اب ایسے مسلمانوں اگر ہمارے میمن برادری کا گھر جو مذہبی، ہمارے یہاں میمن برادری میں روزے بہت رکھے جاتے ہیں، نیکیوں میں یوں مطلب یہ ملیں گے آپ کو، لیکن اس میں بھی اس طرح کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں. میں ایک میمن گھرانے ہی کی بات کر رہا ہوں. اب خدا جانے وہ لوگ زندہ ہوں گے، یعنی مشکل ہے. یہ دعوت اسلامی سے غالباً پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. بیچارہ آتا تھا ایک لڑکا ہمارے پاس، چونکہ میرے پاس ہمارے پاس تھوڑا بہت ماحول تو تھا نا، تو ماحول میں آ کر وہ سیٹ ہوا تھا اور روزے رکھتا تھا. تو میرے گھر میں یہ ماحول ہے، بولا تو میرے کو رات کو سحری کرنی ہے تو اندھیرے میں کرو، ہماری نیند خراب نہیں کرو. مطلب جیسے کوئی رمضان ہی نہیں ہے گھر میں، کوئی یعنی روزہ رکھتا نہیں تھا. اللہ کا بھی اپنا کاغذی بازار کا یار، میمنوں اللہ کا، اس سے پائے جاتے ہیں جگہ جگہ، اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. بدنصیبی ہے خدا کی قسم. یہاں ہم لوگ رمضان کا جیسے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان آئے گا، مزہ آئے گا، ہے نا، اسی رونقیں ہوں گی، روزے ہوں گے، تراویحاں، مسجدیں آباد ہوں گی، اعتکاف کی بہاریں ہوں گی. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو رمضان شریف کو بالکل ہی اہمیت ہی نہیں دے پا رہے. اللہ توفیق دے. اب ایسے میں ظاہر ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ قرآن کریم میں آگے ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو ماں باپ کی اطاعت وہیں ہوتی ہے کہ جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت پائی جائے. جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں پائی گئی، اب وہ ماں باپ کی وہاں فرما برداری اس معاملے میں نہیں کی جاتی. لڑے نہیں ان سے، بدتمیزی نہ کرے، لیکن معذرت کر سمجھا، ان کو ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کے رو کے سمجھا روزہ رکھ لو. اچھا آپ بھی نہیں مانتے تو پھر یہ کہ بولے کہ مجھے معاف رکھو، میں کھانا اٹھا کر نہیں دوں گا آپ کو، کیونکہ میرے رب نے منع کیا ہے کہ گناہ کے کام میں مدد مت کرو، قرآن کریم میں. مگر اس میں ایسا ڈر لگتا ہے کہ قرآن کا بھی انکار کر دیں. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض بالکل ڈھیٹ قسم کے کہ قرآن و حدیث میں بھی نہیں سمجھتے. بہت سنبھل کر مطلب رو دھو کے یہی ہو سکتا ہے. لڑا لڑی مارا ماری کی اجازت تو نہیں دی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے، محمد سجاد اتاری وہاڑی سے سوال کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی دکاندار کا ادھار دینا تھا، لیکن وہ دکاندار کہیں اور چلا گیا ہے، کافی سال ہو گئے ہیں، دکاندار مل نہیں رہا، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ کیا اتنی رقم میں صدقہ کر دوں؟ سر عمر بھر اس کو دینا تو ہے، اس کو دینا تو آئے گا. اب صدقہ دینے میں جلدی کرے گا، تلاش کرنا ہوگا، تلاش کرے. اولاد جی ورثہ اگر یہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے ورثہ کو ڈھونڈے. تب بھی سپوز کرو کہ نہیں کوئی اس کا پتہ لگتا، تو کیا اب چونکہ یہ ادھار لیا ہے جی کیا صدقہ کر دے، کرنا پڑے گا صدقہ؟ جی. اچھا تو پھر یہ کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں صدقہ کر دے. لیکن اس میں یہ ذہن رکھنا کہ اگر وہ مل جاتا ہے وہ آدمی میرے پیسے، اگر وہ باقی رکھتا ہے کہ آپ نے صدقہ دے دیا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو صحیح ہے. ورنہ اگر وہ بولتا ہے کہ نہیں میں تو مجھے پیسے لوں گا، دینا ہوگا، ہے نا، پھر دینا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آپ سے ایک سوال تھا میرا. رمضان میں روزے رکھتے ہیں کاریگر بھی اور ہم بھی، تو ان سے کس طرح ہم کام لیں؟ اور سست پڑ جاتے ہیں کاریگر، تو ہمیں کام کا لوڈ بھی بہت زیادہ ہے، تو ان سے کیا رعایت کی جائے؟ کتنا آرام دیں، کتنا کام کرائیں؟ تو یہ ہمیں واضح کر دیں. روزے سے تو ان کو روک نہیں سکتے، رمضان کے وہ تو فرض ہے نا. اب رہا کہ کام، تو کام واقعی یہ کہ اس کے ساتھ آپ کو احسان کرنا چاہیے، اور اس کے بھی فضائل ہیں. غلام کے پہلے تو غلام ہوتے تھے نا، کہ غلام پر جو اب روزوں میں تخفیف کرے اس کے فضائل تو ہیں، یہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں. اور جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کرے، نہ کام میں کمی کرے، کم لے، تو اللہ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا.
اس کو کام میں کمی لے، اس کی مشقت اس سے کم لے. تو بہرحال اگر نوکر بھی ہے ماتحت ہے اور وہ کام کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تو ایک اخلاقی طور پر بھی انسان جو ہے مسلمان، اس کا تھوڑا دل نرم پڑتا ہے کہ بیچارے نے روزہ رکھا ہے، کب تک گھسیٹوں گا اس کو. تو یوں اس کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ رعایت نہیں کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، پورا کام لے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، یہ مجھے معلومات نہیں ہے اس کی. لیکن یہ کہ ایک نظام چل رہا ہے، ملازمین بھی روزے رکھ رہے ہیں، رکھنے والے مزدور بھی رکھ رہے ہیں. حدیث پاک کا حصہ ہے جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، یعنی کام کم لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا. مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں اسلامی بادشاہ رمضان میں ہر محکمے میں چھٹی کرتے تھے. اب بھی تمام مدارس اسلامیہ رمضان میں بند رہتے ہیں تاکہ مدرسین کو فرصت اور طلباء کو فراغت ملے. بعض عمرا اس مہینے میں نوکروں سے کام یا تو لیتے نہیں یا بہت کم لیتے ہیں، مگر ان کی تنخواہ اور کھانا وغیرہ برابر دیتے رہتے ہیں. ان سب کی اصل یہ حدیث شریف ہے، تم اپنے ماتحتوں نوکروں پر مہربانی کرو، اللہ تم پر مہربانی کرے گا. اچھا، یہ غلام اور آقا کا معاملہ ہے. سیٹھ اور نوکر کا اس پر پورا ہم قیاس نہیں کر سکتے جب تک علماء نہ فرمائیں اور کتابوں میں لکھا ہو. کئی ایسی حدیثیں ہیں جس میں جب غلام کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر علماء اس کی تشریح نوکر کے ساتھ بھی کرتے ہیں. جیسے اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو اسی میں سے کھلایا جس میں سے کھاتا ہے، اس میں سے پلایا جس میں سے پلاتا ہے. تو وہاں علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ غلام کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو اس کے پاس اجیر کام کرنے والا نوکر ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. سمجھ میں تو یہی میرے بھی آ رہا تھا کہ غلام اور نوکر کے معاملے میں غلام پر حقوق زیادہ ہیں، سیٹھ زیادہ اس پہ قابض ہے، اس کی تو بالکل سمجھو ایک طرح سے اس کی جان کا مالک ہو گیا ہے. نوکر تو کچھ وقت کے لیے اجیر ہوتا ہے، نوکر پر وہ حقوق نہیں ہے سیٹھ کے. تو اگر اس کو تخفیف کرے گا تو یہ تو گویا زیادہ قربانی دے رہا ہے سیٹھ بظاہر. ہاں، تو یہ مطلب اس طرح تو اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اس کو بھی مغفرت اور جہنم سے آزادی ملے گی، جو اپنے نوکر سے روزے کی وجہ سے رمضان شریف میں کام کم لے گا، اس کو آسانی دے گا، تخفیف کرے گا، اس کے جو بھی اس کو کام سونپا اس میں کمی کرے گا، روزہ پورا کر لے. اور بالکل یہ نہیں کہ وہ بیچارہ ٹوٹ پھوٹ نہ جائے. بعض روزہ پورا کر بھی لیتے ہیں تو پھر ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، بالکل کسی کام کے نہیں رہتے، شام کو بیچارے نڈھال پڑ جاتے ہیں. ایسا بھی نہ کیا جائے. اس میں بھی کہ کیٹیگری کے طور پر ہمیں غور تو کرنا چاہیے کہ جیسے کچھ آفیسز ایسی ہیں جن میں بہت ایزی ہے، ایسی ہے، اور مطلب کوئی مشقت ایسی خاص آپ کہہ سکتے کہ نہیں ہے، لیکن بعض جگہ ایسی ہیں گودام کے کام ہے، لوڈنگ ان لوڈنگ کے کام ہے، اور اس طرح کی کافی مزدوری کے کام ہوتے ہیں. تو ان دونوں صورتوں میں بھی سیٹ کو پھر زیادہ غور کرنا چاہیے کہ جن سے بہت زیادہ مزدوری کا کام لیا جا رہا ہے، بھٹی ہے، پکانے کی چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ، کچن میں اس کی جاب ہے، اب چاپ بالکل چولہے جل رہے ہیں، یہ ہے، بھٹی جل رہی ہے. تو ایسے میں پھر زیادہ اس کے ساتھ رعایت کرے گا تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو زیادہ ثواب ملے گا. تو ذرا جتنا رعایت کرے گا، ہمدردی کرے گا، اچھی اچھی نیت ہوں گی، اللہ کرے گا ثواب تو بڑھے گا نا اس کا. اور آفس ہے، ایئر کنڈیشن پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس میں اصل پھر وہ بندے کی جسمانی کیفیت بھی ہوتی ہے بعض اوقات. اب وہ جو مزدور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عادی. اب جو مطلب ہے کہ بیگاری کرتے ہیں، تیرے میرے کو کوئی لاکھ روپے بھی دیہڑی دے نا، ایک تگاڑی اٹھا کے ہم سیڑھی نہیں چڑھ سکتے، ہانپ جائیں گے، کانپ جائیں گے، شاید گر پڑیں گے. مزدور تو بھاگم بھاگ کر ہی رہا ہوتا ہے نا. تو اس کو اس کی اپنی رعایت ہے. ہم جیسے کمزوروں کے لیے اپنی رعایت ہے. ہم لوگ آفس میں بیٹھے بیٹھے تھک جائیں اور چین بول جائیں کہ اب بیٹھا نہیں جاتا، اب یہاں تھوڑا لیٹنا ہے. سیٹ کو چاہیے رعایت دے دے گا، بیٹے لیٹ جائے. اچھا، لگے ہاتھ تو چونکہ اب یہ مدنی چینل پہ رہیں تو ایک وقف کا ادارہ ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ ادارہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی اس طرح غور کیا جائے گا کہ اجیر کے حوالے سے کہ اگر وقف کا ادارہ بھی تو وہاں بھی اس طرح کی کچھ رعایتی پیکیجز تو وہ کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ کئی ایسے ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں جو وقف کے ساتھ، اور NGOs وغیرہ ہوتی ہیں، یہ ہیں، مساجد کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ہیں، ادارے ہوتے ہیں، مدارس ہوتے ہیں، ان میں تو ان میں بھی اس طرح کی کوئی چیزیں کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے، تو کون کر سکتا ہے؟
پرائیویٹ ادارے ہیں اس میں تو ظاہر ہے کہ جو مالکان ہیں وہی اس کے اختیار رکھتے ہیں، اور جو وقف کے ادارے ہیں اس میں عرف کے حساب سے ہی یہ ترکیب ہوتی ہے، اور ہر تقریباً ادارے کے اندر ایسا عرف و عادت ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد باقاعدگی سے ادا فرمایا کرتے تھے، اگر کبھی رہ جاتی تو اتنے پریشان ہوتے یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ چلو نماز پڑھیں، خوب نفلوں کے سجدوں میں مانگو دعا، خوب نفلوں کے سجدوں میں مانگو دعا، پوری کروائے گی رب سے حاجت نماز، پوری کروائے گی رب سے حاجت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ، اب تو تہجد پڑھنے کا مہینہ آ گیا ہے، سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں مسلمان، تو تھوڑا سا وقت 2-4-5 منٹ نکال کر تہجد بھی پڑھ لیا کریں، اسلامی بھائی بھی پڑھ لیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھ لیں۔ تو رمضان میں تہجد پڑھنا آسان، اور اب تو موسم بھی زبردست ہو گیا ہے، اور نہ ٹھنڈی نہ گرمی ہے نا، بڑا پیارا موسم ہو گیا، مدنی موسم ہو گیا، تو تہجد کی عادت ڈال لیں تاکہ سردیوں میں آسانی رہے۔ سب کے سب ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ رمضان میں کوئی تہجد نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ میرا نام محمد شایان ہے اور میں ڈی ایچ اے کا رہائشی ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جس طرح عموماً بظاہر داڑھی کا ڈیزائن بنوانا حرام ہے، تو آیا کہ جو ایپ کے ذریعے ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور داڑھی چھوٹی یا بڑی کر دیتے ہیں تو کیا یہ بھی حرام ہے؟ ذرا اس مسئلے میں رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ۔ غلط ہوگا، کیونکہ جو تصویر پہلے اس طرح کی اپلیکیشنز بہت ساری چلی تھیں بیچ میں کہ اس میں چہرے بگڑ جاتے تھے، یعنی آپ کسی کی بھی تصویر لگائیں اور پھر اس کے بعد اس میں اس ایپ کو استعمال کرتے تھے تو تصویر بنتا چلا جاتا، تو اس کو علماء نے مصلح قرار دے کے منع فرمایا تھا۔ تو اسی طرح جب یہ داڑھی ایک مٹھی سے کم ہو جائے گی تو اس کو بھی علماء نے مصلح کے ضمن میں لیا ہے، تو اس لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ اپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ ایپ کے ذریعے بھی کسی کے چہرے کو اس طرح کا بنائیں، اس کی داڑھی اس طریقے سے دکھائیں۔ اور ایک توہین بھی ہے انسان کی کہ جب ایک مسلمان ہے یا کوئی عالم ہے تو پوری داڑھی رکھی ہے، درست اس کا چہرہ ہے، اور اب اس کو مطلب کاریگری کر کے بگاڑ دینا، یہ اس کی توہین بھی نظر آ رہی ہے اور اس کی دل آزاری بھی اس میں ہونی ہے، برا تو لگے گا نا اس کو۔ یہ سوال ماشاءاللہ بہت اچھا آ گیا، کیونکہ موبائل کے آنے کے بعد اور جب موبائل میں جدت آ گئی اور مختلف اپلیکیشن، مختلف سافٹ ویئر جب سے موبائل میں آئے اور پھر اس کے سیکھنے اور اس کے اوپر کام کرنے کے لیے جب لوگوں کو پیسے ملنے شروع ہوئے اور پھر اس کے بنا کر اس کے ویوز لینے کا جب سلسلہ شروع ہوا، تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ کوئی چیز کرتے وقت یہ پوچھنا، معلومات دینا کہ یہ اب جو نیا آیا ہے اب ہم اس کو کریں نہ کریں، شرعی رہنمائی اس کے لینے کے تعلق سے، تو یہ ایک رجحان بہت کم ہے۔ مگر یہ سوال آنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس موبائل، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو جب کوئی کام کرنا ہے تو اس کے پاس اس بات کی وجہ ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے، یا اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ یہ ہم کریں تو اس پر ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے، ورنہ صرف اپنے طور پر یا اپنے آپس میں مشورہ کر لیں۔ تو حضور ایسے میں بھی جب ہم انہیں سمجھا دیں، جب مفتی صاحب نے بتا دیا کہ یہ نہیں، تو اب اس پر بھی ایک گویا کہ ایک شور شروع کرنے والے کر دیں گے، دیکھو بیٹھ کر اپنا منع کر دیا، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے۔ تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے جو شرعی مسئلے پر جو شور مچاتے ہیں، اب انہیں ایک خوبصورت انداز اگر دین کے قریب آنے کی اور انہیں سمجھنے کی اور ان کو اس طرح منفی سوچ پیدا کرنے کے بجائے مثبت سوچ اختیار کرنے کی اگر دعوت دیں کہ بیٹا آ کے دیکھو تو صحیح، پوچھو تو صحیح مولانا سے کہ بھائی آپ نے کہا ہے تو کہاں سے، اب بیٹھے بیٹھے خالی تبصرہ کرنے سے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا، کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، یہ بس نیچر ہوتی ہے بعض لوگوں کی، لیکن ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں ویسے، وہ کہ
مسئلے کی جب بات آتی ہے نہیں بھائی ہم نہیں بولتے، مسئلے بال سے باریک ہوتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی مطلب اٹکل سے مسئلہ نہیں بیان کرتے، نہیں بولتے. اور شرعاً اس کی اجازت پہ نہیں ہے. شرعی مسائل ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ علماء ہم سے زیادہ جانتے ہیں، علماء ہمیں بتاتے ہیں. ہم مطلب یہ نہیں کہ خالی ہوشیاری کریں کہ عالم کیا جانے، مولانا کیا جانے، ہم کو پتہ ہے. تو یہ خالی ہم یہ بولتے ہیں، ہم ثابت دنیا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم مولانا سے زیادہ جانتے ہیں. اور قیامت کے دن کیسے ثابت کریں گے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پاک پر وہ بات کیوں کہتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے. تو یہ جو شریعت کی بات ہوتی ہے نا، شریعت کا حکم ہے. شریعت کا حکم مانے اللہ اور رسول کا حکم، ٹھیک ہے نا. تو اللہ اور رسول کے حکم جو ہے وہ ہمیں علماء بتاتے ہیں، یا علماء نے کتابوں میں ہم کو لکھ کر دیا تو ہم وہ بیان کر سکتے ہیں. اپنے طور پر ہم خود نہیں بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتا ہے، فلاں سنت ہے آقا کی، یا اپنے طور پر نہیں، جب تک 100% معلومات نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسوں کے لیے قرآن نے تنبیہ کی ہے. یہ جو باتیں بولتے ہیں کہ مولانا یوں بولتے ہیں، یہ مسئلہ غلط ہے، وہ پھر کھی کر کے ہنسنے کے کہہ کے مختلف مطلب ہے کہ وہ لگاتے ہیں کلپ، اس میں پیس لگاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں علمی باتوں کا، دینی باتوں کا. یہ آخرت میں جواب کیا دیں گے؟ اب ایک عالم ہے اور واقعی عالم ہے، عالم دین ہے، واقعی عالم دین ہے، وہ جب بات کرتا ہے تو اب ہم مطلب اس کا رد کریں گے تو ہمارے پاس دلیل تو چاہیے نا. کس آیت سے ہم کہیں کہ یہ غلط ہے، کس حدیث پاک کے تحت ہم کہیں کہ غلط ہے. اور ہم کو تو نہ آیت سمجھ میں آتی ہے نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے. کس کتاب میں لکھا ہے؟ ابھی کوئی بول دے کہ بخاری کے 3 جلد میں لکھا ہے، آپ کیا کر لو گے؟ آپ نے کوئی خواب میں دیکھی ہے بخاری شریف کتنی جلدیں، کتنے حصے کے، کتنی حدیثیں ہیں بخاری شریف میں؟ جب پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو مطلب کیوں اپنے اس میں خامہ کا ٹانگ اڑائیں؟ ایسے موقع پر ایک واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، کتاب میں پڑھا تھا. ادھر ایک شخص بیٹھ کے بخاری شریف پڑھ رہا تھا، طالب علم تھا، بخاری شریف پڑھ رہا ہے. تو اس کے پاس ایک ماڈرن لڑکا دنیاوی تعلیمی یافتہ اس کے قریب سے گزرتا ہے اور اس کو پوچھتا ہے مولانا کیا کر رہے ہو؟ کہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. بخاری شریف پڑھ رہے ہو؟ دنیا چاند پر چلی گئی ہے، تم بخاری پڑھ رہے ہو؟ مولانا سر اٹھاتا ہے، اس کو پوچھتا ہے تم چاند پر گئے ہو؟ کہا نہیں. بولا تم نے بخاری پڑھی ہے؟ کہا نہیں. میں کہا تم سے تو بہتر ہوں نا، بخاری تو پڑھ رہا ہوں. تو نے بخاری پڑھی نہ چاند پر گیا، تو نے تو کچھ بھی نہیں کرا. یہ کئی باری بولتے ہیں کہ انسان چاند پر چلا گیا، اور یہ کیا یار دقیانوسی باتیں کرتے ہو، تو چاند پر تم گئے ہو. یعنی ایک سائنسدان جس کا اسلام سے دور سے بھی واسطہ نہیں ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے میں چاند پر گیا، اور سارے مانتے یار. کوئی انکار نہیں کرتا، جو انکار کرے اس کو گھر پہنچا دیتے ہیں کہ یہ مانتا نہیں ہے. تو یار ہم کہ سائنس پر ایمان لاتے ہیں. اگر کوئی انکار کر دے کہ انسان چاند پر نہیں گیا تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ کیا وہ اسلام سے نکل جائے گا، غیر مسلم ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا؟ کیا میں نہیں مانتا چاند پر انسان گیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں سائنسدان. کوئی یوں بولتا ہے تو آپ یار کیوں مطلب کیا اس پر شرعی حکم کیا لگاؤ گے؟ سنا ہے چاند پر، ہم یہی کہیں گے سنا ہے، دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے، آپ لوگوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا کہ انسان چاند پر گیا. آیا چاند پر جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ بھی کلام ہے اس پہ، اللہ بہتر جانے. تو چلو سائنس بولتی ہے تو مان بھی لیتے ہیں، مان لیا تو بھی حرج نہیں ہے. میں بہت پہلے دارالعلوم امجدیہ میں مشاعرہ ہوتا تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اس کے موقع پر ایک رات مشاعرہ ہوتا تھا، مختلف دو تین شاید اس کے سیگمنٹس یا جو بھی بولو اور راتیں ہوتی تھی. تو مشاعرے میں مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بہار شریف لکھی ہے، صدر الشریعہ، ان کے فرزند شہزادے بہت بڑے علامہ تھے، علامہ اور شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ کے سب سے پہلے شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ ازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اچھے شاعر تھے. انہوں نے ایسا پیارا شعر لکھا تھا، مجھے یاد ہو گیا. کہتے ہیں
کنفرم تو پتہ نہیں ہے. کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا. کہتے ہیں, سنا ہے, کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا, عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا. سارے چاند ستارے سیارے سب پیچھے رہ گئے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم ان سب کو چھوڑ کے آگے نکل گئے تھے. یہ فائنل ہے چاند پر. کہتے ہیں اب شاید سوشل میڈیا والے میری خبر لیں گے, میری نیکیوں میں اضافہ ہوگا. میں انکار تو نہیں کر رہا کہ چاند میں نہیں گئے, میں تو ایک سلیقے کی بات کر رہا ہوں کہ یار تمہارا بھلا ہو یار. سائنسدان بولے تو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہو, اور کوئی بولے کہ حدیث میں یہ عالم صاحب بولے مسئلہ ہی ہو تو باتیں بناتے ہو یار. آخرت میں کہ اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے یار. سائنس کی بات نہ ماننے میں کوئی ایمان پر حرف نہیں آتا. اللہ اور رسول کی بات نہ ماننا بڑا خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. سمجھا کرو, ہم تو سمجھانے بیٹھے ہیں. ہم کو خود بھی جنت میں جانا ہے, آپ کو بھی لے کے جانا ہے انشاءاللہ. نہ ہم جہنم میں جائیں گے نہ کسی کو جانے دیں گے انشاءاللہ, جب تک اپنا اختیار ہوگا. ظاہر یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سارے مسلمان جو نیکیاں کریں, گناہوں سے بچیں. اللہ پاک ہم سب کو جنت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے, اور جہنم سے اللہ پاک ہم کو بہت بہت بچا دے. ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے کے لیے بھی کوئی عذاب برداشت کر نہیں سکے گا جہنم کا. اللہ پاک بچا کر رکھے ہم سب کو. تو یہ جذبہ ہمارا ہونا چاہیے. تو یہ پوری باتیں سنیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی غصہ آ بھی رہا ہو, ٹھنڈا ہو جائے گا کہ یار نہیں, ہم تو خیر خواہی کی بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ. اور یہ منع کیا گیا ابھی جیسے مفتی صاحب نے منع کیا, تو یہ اس کی وجہ جو چہرے کا جو مسئلہ ہے یہ اس کی بنیاد بنتا ہے کہ اس سے جو منع کیا گیا ہے. جب مسئلہ کیا ہے یہ بھی کیونکہ اس پر حدیث بھی بیان کی ہے. مسئلہ جو ہے یہ چہرہ بگاڑنا, جیسے کہ جنگ میں بھی مسئلہ جائز نہیں تھا. پہلے جو جنگیں ہوتی تھی, اب بھی خیر مسئلہ تو اب بھی ناجائز ہے. جنگ میں بھی وہ اس طرح ہوتا تھا کہ کان کاٹ لیے, ناک کاٹ لیے, اب جس پر دشمن پر حاوی ہو گئے آنکھیں پھوڑ دی. تو یہ غیر مسلم کا بھی اس طرح مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں تھی, سمجھے, اور نہیں تھی, نہیں ہے, مسئلہ نہ کیا جائے. تو اب اس میں پھر علماء نے, وہ لوگوں نے داڑھی منڈانی بند شروع کر دی, سمجھے. پہلے تو غیر مسلم بھی رکھتے تھے داڑھی, ایک دور تھا. ابو جہل کی داڑھی, ابو لہب کی داڑھی, سمجھو سب کی داڑیاں. لیکن وہ آتش پرست جو تھے, آگ پوجنے والے, یہ داڑھی نہیں رکھتے تھے. تو یہود نہیں رکھتے تھے. ان کی مثالیں حدیثوں میں موجود ہیں. لیکن ایک تعداد تھی جو غیر مسلموں کی بھی داڑھی رکھتی تھی, جو میں اپنے مطالعے سے میں سمجھ پایا ہوں. تو اب یہ کہ داڑھی منڈانے کا رواج بڑھنے لگا, تو علماء نے پھر اس کو بھی لیا کہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ جیسے ناک کاٹ دیا, ناک کاٹ دی, آنکھ پھوڑ دی, تو داڑھی بھی ایک عضو ہے, ایک بدن کا, چہرے کا حصہ اور چہرے کی زینت ہے. کسی کی ناک کاٹ دی تو چہرہ بدنما ہو جائے گا, اسی طرح کسی کی داڑھی کاٹ دی, صاف کر دی, تو اس کا چہرہ بدنما ہو جائے گا. اب نہیں لگتا بدنما لوگوں کو, ہماری نظریں خراب ہو گئی ہیں. سچ بولتا ہوں, بھلے آپ کو مطلب سمجھ میں نہ آئے, نظر خراب ہو گئی ہے نہ. اچھی نظر میں داڑھی, وہ مطلب آپ کو میں یوں سمجھانے کی کوشش کروں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے لمحۃ الدعا, ایک فتح رضویہ میں, اس میں پوری تفصیل ہے ایک واقعے کی, کہ جس میں مطلب یہ کہ خسرو پرویز, جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط پھاڑ دیا تھا. اس بدبخت کا نام بھی اب میں لے لیتا ہوں, مجھے دل نہیں کرتا. پہلے میں نہیں لیتا تھا, لیکن اب وہ بچ نہیں پاتا. میں اتنے نام دعاؤں میں آتے ہیں, مطلب یہ نام میں پہلے تو بدل دیتا تھا. ارے اس گستاخ رسول کا نام نہیں ملا, کوئی نام نہیں ملا یار تم کو. صحابہ کرام, اولیاء کرام کے لاکھوں نام ہیں, انبیاء کرام کے نام ہیں, اس کا کہاں پرویز نام رکھنے لگ گیا آپ یار. نہیں, یہ وہ بدبخت تھا کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو لیٹر تھا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی حکومت کو پھاڑ دیا نا, یہ بھی ہے معجزہ, تو تباہ ہو گیا وہ اس کی. خیر, تو اس کے 2 ایلچی, سفیر, نمائندے, یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. مچھیں بڑی تھی, داڑھی منڈی ہوئی تھی. تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری ظاہر کی.
बेजारी जाहिर की और फरमाया कि तुम्हें ये शक्लें बनाने का किसने कहा? तो इन्होंने कहा ये अपने खुसरो परवेज़ को वो माबूद कहते थे अपना, कि हमारे माबूद, हमारे रब, हमारे माबूद ने हमको बोला है कि ये दाढ़ी नहीं रखा करो, दाढ़ी मुंडा दिया करो। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया, मगर मेरे रब ने तो मुझे दाढ़ी बढ़ाने और मुझे पस्त करने का हुक्म दिया है, इस तरह का। इस पर आला हज़रत रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात लिखी, बेहतरीन नुक्ता बयान किया है कि जिस तरह मतलब दुनिया में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंडी हुई दाढ़ी देखकर बेजारी का इजहार किया, तो अगर क़यामत के दिन, क़यामत में जो जिस तरह फौत होगा उस तरह उठेगा, दाढ़ी वाला उठेगा, दाढ़ी जो मुंडाता होगा, शेव बनाता होगा, वो शेव्ड उठेगा। तो अब ये कि बारगाह रिसालत तो सबको हाजिरी देनी होगी, इसके बगैर तो चारा ही नहीं है ना। तो अब ये कि वहाँ जब बारगाह रिसालत में हाजिर होंगे और दाढ़ी साफ की हुई होगी, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन उस वक्त बेजारी का इजहार कर दिया चेहरे को देखने से, देखकर, तो किसके दामन में छुपोगे, किसके दामन में पनाह लोगे? ये पहले में एक दौर में ये बयानत आवाज़ भी थी, जोर भी करता था, और कई लोग दाढ़ी रख लेते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज पता नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे, वो असल जोश का भी एक अंदाज़ होता है ना, असर पड़ता है। लेकिन बात तो सही है ना, चाहे जोश में करूँ चाहे होश में करूँ, आहिस्ता करूँ, ज़ोर से करूँ, चिल्ला के करूँ या इशारे में करूँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाढ़ी मुंडा हुआ चेहरा पसंद नहीं है। 100 बात की एक बात, जो मुस्तफ़ा की पसंद मेरी पसंद, दैट्स ऑल। हिम्मत करो, बात ही निकली है तो हिम्मत करो। अगर जिसकी नहीं है हाजिरीन नाजरीन, तो आज के बाद मतलब कि दाढ़ी मुंडाना हराम, एक मुट्ठी से घटाना भी हराम है। तराश खराश या कटिंग करके छोटी, अब मुंडाते कम है, पहले मुंडाते थे, छोटी कम रखते थे, अब छोटी ज़्यादा रखते हैं, मुंडाते कम, दोनों एक ही, सेम थिंग, दोनों गुनाह है। तो तौबा करनी होगी, तौबा करें और आज से नियत कर लें कि दाढ़ी रखनी है और मुस्तफ़ा की पसंद की रखनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे मेरे आका को नाराज़ नहीं करना, ना मैं अपनी माँ को नाराज़ करता हूँ, ना मेरे बाप को नाराज़ करता हूँ, ना अपने महबूब दोस्तों को नाराज़ करता हूँ। तो अल्लाह के प्यारे हबीब को मैं क्यों नाराज़ करने लगा? तो बस आज से मैं हूँ, और बस जो होना था हुआ, मैं तौबा करता हूँ, गलत हुआ उससे तौबा करता हूँ। आज के बाद ना मैं मुस्तफ़ा पर कटती हो गर्दन तो कल नहीं, आज नहीं, अभी बेशक कटे, मगर ना चेहरे से दाढ़ी कटे, ना एक मुट्ठी से घटे, इंशाअल्लाह। हिम्मत करें और नियत करने। हाज़िरीन नाज़रीन, चाहे तो नियतें भेज भी दें तो ये लोग चला देंगे, मदरी चैनल वाले आपकी नियतें, तो औरों को तरगीब का सामान होगा इंशाअल्लाह जल्ला जलालू। अच्छा, ये माफ़ कीजिएगा, मैंने जो परवेज़ नाम से नफ़रत का इज़हार किया ना, सर अबू जेल तो नाम नहीं रखते ना, अबू लहब भी नहीं रखते, इसका नाम काय को रखते हैं? ये मेरी अपनी लॉजिक है। मैं परवेज़ नाम रखने को नाजायज़ नहीं कहता, किसी को गलतफहमी ना हो जाए, ये गुनाह का काम है, ये नाजायज़ नहीं है। लेकिन हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? आला हज़रत के शेर का एक मिसरा है। तो मेरे पास आते थे, मेरे पता नहीं कितने परवेज़ जो थे वो उवैस बन गए होंगे, नाम बदल दिए होंगे मैंने, बदलवाते थे। पहले आम मैं बैठा रहता था, लोग आते थे, मिलते थे सब, अब आहिस्ता 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 कांच की केबिन भी गनीमत है, ये ना छूटे, अल्लाह करे। आपने जो माशाल्लाह दारी शरीफ का जो जहन दिया है, अल्लाह नसीब करे। अभी जैसे आप मदनी चैनल पर आपकी मदनी बेटियां, इस्लामी बहनें होती हैं, तो हमारे कई इस्लामी हो सकते हैं कि इसमें दुनिया भर में मदनी चैनल पर भी सतह बैठे हो और आप दाढ़ी की बात कर रहे हो। अगर वाकई अगर ये इस वक्त बैठ कर इशारा कर देना, पापा के बाद हज़रत साहब की बात मान लो, अब मेरे के बाद मान लो, रख लो ना। अब मतलब बीवी, माँ, बहन थोड़ी सी, ज़्यादातर बीवी थोड़ा दे तो हो सकता है कि ये थोड़ा डबल आ जाएगा और शायद ये रखने में कामयाब हो जाएगा, और हो सकता है ये निकी की दावत देने वाली मेरी इस्लामी बहन को भी सवाब का ज़ख़ीरा मिल जाए कि चलो घर से भी सपोर्ट मिल गया या अमीर सुन्नत ने कह दिया, दोनों चारों तरफ से माशाल्लाह ये तरगीब आ गई है। अब तो इस माह रमज़ान आ रहा है,
استقبال ماہ رمضان کی خوشی میں ایک مٹھی داڑھی کی نیت اور جو اب تک اونڈائی اس کی توبہ. سبحان اللہ. نہیں تو سائیں بہنیں نہیں سمجھاتی ہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا نہیں، نہیں، ایک سے ایک آپ کو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو کیا سمجھتے ہیں آپ یار؟ میں نے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دعوت اسلامی میں اسلامی بھائی زیادہ ہیں یا اسلامی بہنیں زیادہ ہیں. جی، لاکھوں لاکھ ایسے بہنیں یہ بھی کڑتی رہتی ہیں، دل جلاتی رہتی ہیں، داڑیاں رکھواتی ہیں بچوں کو، بچوں کے ابو کو. ماشاءاللہ ابھی خوشخبریاں میری مدنی بیٹیاں بھی اپنے بچوں سے دیں گی کہ ہمارے ابو نے نیت کر لی، ہمارے بڑے بھائی جان نے نیت کر لی، میرے ماموں جان نے نیت کر لی، میرے چاچوں نے نیت کر لی. انتظار کرو یار، اللہ میرے کہے کہ علاج رکھ لے. ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کو بھی گھر سے میسیج آ جائے، اللہ کرے آ جائے. میری مدنی بیٹیاں اس کو ایکٹی ہوں گی، لیکن سب کو سمجھانا نہیں آتا. تو احترام سے سمجھانا، اڑی سے نہیں. رکھتے ہو کہ نہیں، کیا جاننا میں اسی صورت لے کے پھرتے ہو تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. محبت سے، نرمی سے، پیار سے آقا کی سنت چہرے پہ سجا لو. لحد میں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی چراغ لے کے چلے. مٹھو شاہ ابن سید ساجد شاہ صاحب نیت کر رہے ہیں کہ داڑھی شریف آئے گی رکھ لوں گا. چھوٹے ہیں ابھی، داڑھی نکلی نہیں ان کی، جانتا ہوں ماشاءاللہ. چلو بارش کا پہلا قطرہ تو آ ہی گیا. بھی سیدوں کے گھرانے سے آیا ہے، اب تو آ جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نعیم رضا دورۃ الحدیث شریف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی سے. امیر علیہ سنت سے میرا سوال عرض ہے کہ کیا ہر عالم دین کے لیے کسی پیر کامل کا ہونا ضروری ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے. دیکھو مرید ہونا یہ ویسے شرائط میں سے نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی کا مرید نہیں بنتا کسی پیر کا تو اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا. ہونا چاہیے کہ بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے. اور بعضوں کا تو اس طرح کا قول بھی ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ کوئی سنی بے پیرا نہیں ہے، کہ غوث پاک نے فرمایا ہے کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے. تو کون ایسا سنی ہے کہ جس کو غوث پاک سے عقیدت نہیں ہے؟ تو یوں کوئی سنی بے پیرا نہیں ہے. تاہم مطلب بزرگوں کے اقوال ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان. تو بہرحال لے کے بزرگوں کا طریقہ، سارے آپ کے بزرگ جتنے بھی گزرے آپ ان کی تفصیلات پڑھیں گے نا، سیرت پڑھی بھی ہوں گی تو ان میں یہی ہوتا ہے کہ فلاں کے مرید فلاں کے مرید اس طرح ہوتا ہے، مرید بنتے ہیں. تو علماء کرام بھی کسی نہ کسی کے عام طور پہ مرید ہوتے ہیں. اب یہ کوئی پیر نہ ملے یہ الگ بات ہے، یا کوئی پیر سمجھ میں نہ آئے. سمجھ میں بھی آنا چاہیے نا پیر، دل ٹھکے جس پر، شریعت کا پابند ہو، جامع شرائط ہو، اخلاق درست ہو، کردار ستھرا ہو تو سمجھ میں آنا چاہیے. نہیں آیا سمجھ میں کوئی بھی تو اس کے لیے پھر علماء نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالب لکھا ہے کہ کثرت سے درود پڑھتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے مٹھو نے بھی داڑھی کی نیت اور میں بھی کرتا ہوں نیت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دعا تو پڑھا دو. اللہم اللہ
بلغنا رمضان بصحة وعافية اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية صلوا على الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی داڑھی رکھنے کے حوالے سے آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی. فیس بک پر بھی ایک کمنٹ موصول ہوا ہے بنت محمد آصف اتاریہ حیدرآباد سے. میرے بھائی نے سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی نیت کر لی ہے, دعائے مغفرت و دعائے مدینہ سے نواز دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ مغفرت فرمائے بے سب اور مدینہ بھی دکھا دے ان سب کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رمضان شریف کی عنقریب جلوہ گری ہونی ہے. ہو سکے تو کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں, نہ کی ہوں تو کچھ نیتیں تو شائع ہوئی ہیں. اب اس میں یہ کہ جیسے جو فرض روزے اور اس میں تو رعایت ہے نہیں ہو تو, لیکن نیت کریں گے ثواب ملے گا نا کہ میں پورے روزے رکھوں گا. لیکن اس میں یہ نہیں کہ ذہن بنے تو نیت کرے نہ کرے, انہیں روزہ رکھے نہ, یہ نہیں ہے. روزہ تو نہیں آؤ رکھنا ہے, جبکہ کوئی شرعی طور پر اجازت کی صورت نہ ہو. تو 12 نیتیں بیان کرتا ہوں جو نفل والی جو ہیں, خاص کر ان پر جن پر ذہن بنتا ہو تو نیت کر لیں. رمضان المبارک کے 12 حروف کی نسبت سے رمضان المبارک کی 12 اچھی اچھی نیتیں. نمبر 1, اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے رمضان کریم میں خوب نیکیاں کروں گا. نمبر 2, تراویح سمیت 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا. روزوں کے ظاہری و باطینی آداب کا خیال رکھوں گا. نمبر 4, اپنے آپ کو گناہوں, برے کاموں, فضول کاموں اور فالتو باتوں سے بھی بچاؤں گا. نمبر 5, زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھوں گا. نمبر 6, پورے ماہ رمضان میں کم از کم ایک بار قرآن کریم ختم کروں گا. نمبر 7, فرض و واجب صدقات دینے مثلا فطرہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ نفل صدقہ و خیرات بھی کروں گا. نمبر 8, پڑوسیوں اور سفید پوش رشتہ داروں وغیرہ کی مالی مدد کروں گا. نمبر 9, رمضان کریم کی طاق یعنی اوڈ راتوں میں صلاۃ و تسبیح پڑھوں گا. نمبر 10, اچھا یہاں رات بھلے لکھا ہے, عموماً رات کو ہی ہمارے یہاں ترکیب ہوتی ہے, ورنہ افضل ظہر کے بعد ہے. 10, پورے ماہ رمضان یا کم از کم آخری 10 دن کا اعتکاف کروں گا. نمبر 11, اس ماہ مبارک کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم دل میں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا. 12, جتنا ہو سکا باوضو رہوں گا. خوب اچھی نیتیں ہر کام میں کرتے رہو, رب کو راضی کر کے تم سوئے جنا بڑھتے رہو, جنت کی طرف بڑھتے رہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ جنتی اعمال اچھا کارڈ لے لیے, واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج جمعرات کو نگران شورا نے ترغیب ارشاد فرمائی ہوگی نا, بلکہ فرمائی تھی الحمدللہ. تو اس میں جو جمعرات کو نہیں تھے یا یاد دہانی, یہ اس میں 12 نمبر دیے ہوئے, خانے وغیرہ بھی دیے ہوئے, تو یہ پر بھی کرنے کی کوشش کر کے اور اس کو دوسروں کو ترغیب دلانی ہے. یہ کارڈ خرید کر ہو سکے تو بانٹنے بھی ہیں. کارڈ مکتبۃ مدینہ ہدیہ غالباً 5 روپیہ کے نہیں, 5 روپیہ دیا, مگر ہم اس کو انشاءاللہ ڈیجیٹلائز کریں گے. ابھی موبائل پر بھی اللہ نے چاہ تو یہ اس کی ترکیب بن جائے گی. تو بھی خرید لیں, جیب میں رکھ لیں. کوشش یہی کی تھی ہم نے کہ اس کو
पॉकेट साल पॉकेट भी तो गायब हो गए ना, करेंगे यार। पहले चलो पॉकेट तो होते थे, अब तो मेरे तो होते हैं, लेकिन अब माशाल्लाह अब मतलब कोई रखता है पॉकेट, आमतौर पे सामने अब जेब नहीं रख रहे। तो जिस तरह भी संभालना है और इस पर कोशिश करना है। एहतिकाफ में खासकर इसका मौका बहुत अच्छा है, इसको एहतिकाफ में तमाम ईसाई भाई मिलजुल कर इसको मतलब क्या पाबंदी करवाएं। अगर घर के बड़े वालिदा वालिद जो भी होते हैं, अगर ये कार्ड घर में अपनी फैमिली में बच्चों में जो भी है तकसीम करके भी थोड़ी तरकीब दिला देना कि देखिए हमने माह रमज़ान में इस पर अमल करना है, इस पर अमल करना है, तो घर घर अल्लाह पाक ने चाहा दफातर में, फैक्ट्री में, मुलाजिमीन को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, हमारे शोबे तालीम से मुतालिक इस्लामी भाई प्रोफेशनल इदारों में, हर जगह इस कार्ड को दें। लोग अल्लाह ने चाहा तो आशिकान रसूल खुश होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा इसमें है क्या जी? जिनको नहीं पता हो ताज्जुब करोगे, कार्ड कर रहा है क्या इसमें सा कि जन्नती अमाल ये फ्रंट पे कुछ इस तरह दुआ अत्तार, या अल्लाह पाक जो कोई रमज़ान करीम में इन जन्नती अमाल में से कुछ न कुछ पर अमल करे, उसका नेकियों में दिल लगे, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से बचे और माँ बाप समेत उसे जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला मिले। अब ये जो अमाल हैं वो ये हैं। नंबर 1, किसी भी गैर मकरू वक्त में 2 रकात नमाज तौबा अदा की, ये रोज़ाना करने हैं। इसका आगे शुरू में लिखा हुआ है कि रमज़ान करीम में रोज़ाना इन जन्नती अमाल पर अमल की दरख्वास्त है, तो ये रोज़ाना वाले अमाल बयान कर रहा हूँ। किसी भी गैर मकरू वक्त में 2 रकात नमाज तौबा अदा की और गुनाहों से सच्ची तौबा की। अच्छा, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है माज़अल्लाह अगर कभी गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा करना वाजिब है। फिर ये नहीं वो वक्त का इंतज़ार करें कि फुला वक्त नमाज पढ़ के तौबा करूँगा, उसी वक्त सांस रोक के समझो, सांस बाद में ले तौबा करें अगर खुदा न खास्ता कभी गुनाह हो जाए तो, क्योंकि गुनाह की तौबा में ताखिर लेट करना भी गुनाह है। नंबर 2, क्या आज आपने तहज्जुद इशराक चाश तो अवामीन अदा की? क्या आज आपने कम से कम 1 पारा तिलावत की या सुनी? नंबर 4, क्या आज आपने रात को यासीन शरीफ हो सूरतुल मुल्क पढ़ या सुन ली? नंबर 5, हर नमाज के बाद और सोते वक्त भी दीगर दुआओं के साथ साथ आयतुल कुर्सी और तस्बीह फातिमा पढ़ी? नंबर 6, हर नमाज के बाद दुरूद शरीफ 100 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 बार और अस्तगफिरुल्लाह 100 बार पढ़ा? नंबर 7, कम से कम 25-25 मिनट दीनी मुताला किया और मदनी चैनल देखा? नंबर 8, हो सके तो कम से कम किसी भी एक आलिम दीन या सैयद साहिब या किसी गरीब के घर में इफ्तारी का सामान पहुंचाया? बस ये आपने खुद ही भरने इसके खाने, ठीक है ना? नंबर 9, क्या आपने सहरी और इफ्तारी के बाद दुआ मांगी, दुआ की? ये लिखा है। तो नंबर 10, अपनी मस्जिद के इमाम साहब, मुअज्जिन साहब और खादिम साहब की कुछ न कुछ खिदमत की, चाहे तो रोज़ाना वरना हर जुमे को, काश सारा ही साल इसको बरकरार रखें। अच्छा, अब इस्लामी बहन के लिए ये इमाम साहब वगैरह वाला नहीं है। इस्लामी बहन कुछ ना कुछ नेक काम में चंदा मसलन घरेलू सदका बॉक्स में दें। नंबर 11, क्या आज आपने मुमकिन होने की सूरत में माँ बाप की दस्तमोसी की? नंबर 12, सिले रहमी की नीयत से कम एक रिश्तेदार तरजीहन नाराज, बेहतर ये कि अगर नाराज रिश्तेदार हो तो फिर उसको फोकियत देगा उससे। तो सिले रहमी की नीयत से कम एक रिश्तेदार तरजीहन नाराज से मिलकर या फ़ोन वगैरह पर मिजाज पुरसी वगैरह की। ब्रैकेट में लिखा ज़रूरतमंद होने की सूरत में कर सकते हो तो चुपके से माली इमदाद। ये हो गए 12, ठीक है ना? बाद में लिखा है ताकीद, सारा साल 5 नमाजें इस्लामी भाई बा जमात मा सुननो नवाफिल और सारा माह रमज़ान रोज़ा और तरावी की शहादत हासिल करें। मुफीद मशवरा, हो सके तो पूरे माह रमज़ान शरीफ या आखिरी अशरे का एहतिकाफ कर लें। काम की बातें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहने के लिए हाथ में तस्बीह
رمضان شریف میں خوب نفل عبادت اور پیش کیے ہوئے جنتی اعمال میں جن جن پر عمل کر سکتے ہوں ان کو ہمیشہ جاری رکھنے کی نیت کر لیں۔ عبادت بڑھانے کا نسخہ، سوشل میڈیا کے غیر ضروری استعمال سے دوری انشاءاللہ الکریم آپ کی عبادت میں اضافے کا سبب ہوگی، آپ عبادت کے لیے زیادہ وقت پا سکیں گے۔ ابھی آخر میں نام پتہ وغیرہ لکھا ہوا ہے، رمضان کریم میں کتنے جنتی اعمال پر عمل کی سعادت نصیب ہوئی، یہ بھی دیا ہوا ہے، اس میں آپ کو صرف عدد لکھنا ہے، تعداد، مثلا 7، 5 یا 12 پورے، یہ پورے مہینے کا یہ ہے، یہ اپنے شعبہ اصلاح اعمال کو جمع کروانا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں سب میں کھانے بھر کے جمع کروانے میں حرج نہیں، کیونکہ کسی میں کہیں بھی گناہ کا اظہار نہیں ہے، یہ 12 نمبر میں تو آپ بالکل بے دھڑک جمع کروا دیں، تو اس طرح آپ کو استقامت کا بھی وہ ذرا ملے گا، اور جو ایک جذبہ جو کام کرتے ہیں جنہوں نے محنتیں کی، اس کے لیے ماشاءاللہ ہماری مجلس اصلاح اعمال کے ذمہ داروں نے جو بھی کوششیں کی، اور یہ کارڈ بڑی یعنی کہ جلدی مارا ماری کر کے اس کو بھاگ دوڑ کر کے یہ آپ کو دیا ہے، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، چلو یار اپنے نے محنت کی تو کچھ ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رمضان 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 آج 29 شعبان 1446 ہجری، مغرب ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں، اور ہم چاند تلاش کرنے کے لیے حاجی عمران شورا کے نگران کے ٹیرس پر جمع ہوئے ہیں الحمدللہ، اور ماہ رمضان شریف کا چاند تلاش کرنا یہ واجب کفایہ ہے، اگر سب نے تلاش نہیں کیا، سب گناہ گار، بعضوں نے تلاش کر لیا تو سب سے گناہ ساقط ہو گیا، سب پھر گناہ نہیں ہوگا۔ جس چیز نے دیکھنے کی کوشش کی، ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ میں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملائے، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اللہ پاک ہمیں رمضان سے صحت و عافیت کے ساتھ ملا، عبادت کی توفیق دے، نماز، روزے، تراویحاں سب صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے، دل لگ جائے ہمارا۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا کر ہمیں رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان۔ نیت کرے ساری نمازیں باجماعت پڑھنی ہے، ساری تراویح پوری پڑھنی ہے، سارے روزے پورے رکھنے ہیں انشاءاللہ، ذہن نصیب ظاہری اور ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ، اللہ پاک توفیق دے، صحت دے، عافیت دے، اور ہم روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ غروب آفتاب عصر کا وقت، جمعہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری مغفرت فرما، آمین آمین، بے حساب بخش دے، آمین اے آمین، اللہ پاک جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ محبوب کے پڑوس میں نصیب ہو جائے، آمین آمین، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اے اللہ پاک صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان میں داخلہ نصیب فرما۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام حبیب رضا ہے، میرا کراچی سے تعلق ہے، انٹیریئر ڈیکوریٹر کا کام ہے میرا۔ مجھے امیر اہل سنت سے یہ پوچھنا تھا، نماز تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں بتا دیجیے، شکریہ۔ نماز تراویح کی شرعی حیثیت یہ کہ یہ سنت موقدہ ہے، اور ہر ایک کے لیے سنت ہے یہ، اس میں ختم قرآن کرنا
یہ بھی سنت ہے. لیکن یہ کچھ لوگ اگر سنت یہ ختم قرآن کر لیتے ہیں تو کفایہ ہی بھی ہے نا. سنت کفایہ ہے ختم قرآن تراویح میں. تو کچھ لوگ کر لیتے ہیں کہ دوسروں پر سے وہ ساقط ہو جاتی ہے. اب دوسرے اس کے مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں کرتے تو اس پر کوئی اس کی پوچھ گچھ نہیں ہے. اس کو ادا کرنا چاہیے. تو نماز تراویح تو ایک بڑی یعنی کہ یونیک عبادت ہے رمضان کی, اور صرف رمضان میں ہی کی جاتی ہے. اور ماشاء اللہ پڑھتے بھی ہیں لوگ الحمدللہ. لاکھوں لاکھ مسلمان پڑھتے ہیں. مسجدوں کی رونقیں, مسجدیں بہاریں آ جاتی ہیں جدھر سے تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. شعبان کی 30 تاریخ کے متعلق کچھ عرض کر دوں میں. یہ اس کو یوم الشک کہتے ہیں, شک کا دن, شک ڈاؤٹ ڈے اس کا انگلش میں بنے گا یوم الشک. تو فتاوی رضویہ جلد 10 سوال نمبر 166 صفحہ نمبر 350 تھا 351. شعبان کی 29 یعنی 29 کو اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 یعنی 30 کو علاوہ قاضی و مفتی کے عوام کو روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں, اور جائز ہے تو کس نیت سے؟ جواب, اگر 29 کی شام کو مطلع صاف ہو, بادل وغیرہ نہ ہو, گرد و غبار نہ ہو, اور چاند نظر نہ آئے تو 30 یعنی 30 کو قاضی مفتی کوئی بھی روزہ نہ رکھے. اور اگر مطلع پر یعنی ابر و غبار ہو, یعنی بادل چھائے ہوں یا دھول مٹی اڑ رہی ہو, چھائی ہوئی ہو, تو مفتی کو چاہیے کہ عوام کو ذہبہ کبرا یعنی نصف النہار شرعی تک انتظار کا حکم دے کہ جب تک کچھ نہ کھائے پیئیں نہ روزے کی نیت کریں. بلا نیت روزہ مثل روزہ رہیں, روزے کی طرح رہیں پر روزے کی نیت نہ کریں. اس بیچ میں اگر ثبوت شرعی سے رویت ثابت ہو جائے, چاند ثابت ہو جائے, تو سب روزے کی نیت کر لیں, روزہ رمضان ہو جائے گا. اور اگر یہ وقت گزر جائے, نصف النہار کا وقت گزر جائے, کہیں سے ثبوت نہ آئے, تو مفتی عوام کو حکم دے کہ کھائیں پئیں. ہاں, جو شخص کسی خاص دن کے روزے کا عادی ہو اور اگر اس تاریخ کو وہ دن آ کر پڑے, مثلا ایک شخص ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے اور یہ دن پیر کا ہو, تو وہ اپنے اس نفل روزے کی نیت کر سکتا ہے. شک کی وجہ سے رمضان کے روزے کی نیت کرے گا, یا یہ کہ چاند ہو گیا تو آج رمضان کا روزہ رکھتا ہوں ورنہ نفل, تو گناہ گار ہوگا. جس نے یوم شک کا روزہ رکھا اس نے حضرت ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یہ حدیث پاک. کوئی ویسے روٹین وائز نفل رکھتا اس میں منع نہیں ہے, لیکن یہ کہ اسپیشلی کہ یوم الشک کہہ کر اس کو کل کا روزہ نہ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مرحبا 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 یہ رمضان, واہ کیا بات ماہ رمضان کی. تیری اونچی مولا شان, تو نے ہم کو دیا رمضان جس میں اترا قرآن, ہے یہ تیرا احسان. مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے, کھل اٹھے مر جائے دل, کھل اٹھے مر جائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ.
मरहबा। प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएँ, 7 करोड़ मरहबा। माह रमज़ान की आमद की सदाएँ, मरहबा। या अल्लाह पाक इन सबको बामुल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बना। ये सारे अपने माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज करें, बार बार मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना देखें, इनको रमज़ान मदीना भी दिखा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जवाब दीजिए, हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की विलादत कब हुई? बर्थडे। मेरे पीरो मुर्शिद गौस पाक की बर्थ कब हुई? यकम रमज़ानुल मुबारक। मुबारक, यकम रमज़ानुल मुबारक। पूरा आप सन भी बोलो ना, लिखा हुआ जवाब में कब हुई, सन भी लिखा हुआ है, कौन सा साल? चलो दुरुस्त मान लेते हैं, जवाब दुरुस्त है। सिने हिजरी 471, पहली रमज़ान शरीफ 471 सिने हिजरी। यक्कुम अगर ना बोलें तो चलेगा, यक्कुम में अब सब शायद समझते नहीं है, फारसी लफ्ज़ है, पहले बोलते थे यक्कुम दुवुम, अब इतना मैंने नोट किया था, पूछ कर देखा था लोगों को, तो कुछ ऐसे थे जिनको यक्कुम के माना समझनी पड़ी थी। फर्स्ट में समझते हैं, फर्स्ट पहली, पता नहीं अव्वल में भी समझते कि नहीं समझते। तो कोशिश करें कि हम वो अल्फाज बोलें जो आम लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। बाज़ बात नहीं मिलते अल्फाज, वो आसान अल्फाज तो हो जाता है, लेकिन जज्बा होना चाहिए। ये जनरल बात कर रहा हूँ मैं, मुबल्लिगीन को खास इसका ख्याल रखना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल यानी इंतकाल शरीफ कब हुआ? इंशाअल्लाहुल करीम बुजुर्ग इस्लामी भाई से इसका जवाब लेंगे। 3 रमज़ान मुबारक। 3 रमज़ान मुबारक। जवाब दुरुस्त है, 3 रमज़ान मुबारक हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का यौम उर्स है, नियाज़ फातिमा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दुनिया में सबसे पहले किसकी कब्र बनी? हाबील रज़ी अल्लाह अन्हु। जवाब दुरुस्त है। कब्र की कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं? सवाल मुश्किल आ गया है, तो लिख कर दिया मैंने, पढ़ तो दिया है। कब्र की 2 किस्में, लहद और संदूक। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। नमाज कसर किसे कहते हैं? शरई मुसाफिर को 4 फर्जों की जगह 2 फर्ज पढ़ने होते हैं। जवाब दुरुस्त है। हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में क्या थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चचा थे हजरत अमीर हमजा आका अलैहिस्सलाम के चचा जान थे। जवाब दुरुस्त है। 2 रिश्ते थे, चचा जान भी थे और रजाई भाई भी। दूध भी एक माँ का पिया था। अतीक किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का।
جواب درست ہے. پیارے پیارے بچے اب آپ کی باری ہے. پانی پینے سے پہلے کی دعا سنائیے. چھوٹے بچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب درست ہے. اب تھوڑا مشکل سوال بچوں کے لیے. بچے ہمارے حافظ قرآن اور طرح طرح کے بچے یہاں ہوتے ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ. تو قرآن کریم کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت کے آخر میں سین آتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جواب ہے یہاں پر ہمارے ہیں چھوٹے بچے جواب دینے کے لیے. ماشاءاللہ سورۃ الناس. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی یہاں سے لاہور سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے کراچی تشریف لا رہے ہیں تو راستے میں وہ نماز قصر پڑھیں گے یا مکمل نماز پڑھیں گے؟ برائے خاک مدینہ شریف اس کی رہنمائی ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. لاہور سے اگر وہ روانہ ہوئے تو اپنی لاہور کی آبادی سے باہر جب نکل آئیں گے نا تو اب یہ کہ ان کی جب تک یہ کراچی کی آبادی میں داخل نہیں ہوں گے ہے نا تب تک یہ قصر پڑھیں گے. اور اب کراچی میں پورا مہینہ رکنا ہے ان کو تو پھر یہ مقیم پوری پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ ہم رمضان میں عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہمارا یہاں پہلا روزہ ہوتا ہے اور وہاں پہنچتے ہیں دوسرا روزہ ہوتا ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم وہاں پہنچتے ہیں؟ عید بھی وہیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم وہاں کبھی پہنچتے ہیں 28 ہوتا ہے کسی سال 29 ہوتے ہیں؟ وہیں کے حساب سے عید کریں گے، یعنی جیسے عید کے دن یہ لوگوں کے ساتھ عید ہی منائیں گے اور پھر اس کے بعد ایک روزے کی انہوں نے قضا کرنی ہے. یہ وہاں اگر آپ عید کرتے ہیں تو وہاں کے حساب سے عید کریں گے اور اگر 30 پورے 30 کرنے ہوں گے نا پورے تو 29 اس میں اگر تو کیونکہ ایک دن کا عام طور پہ فرق ہوتا ہے تو ایک دن کا فرق پڑا ہے تو ایک جگہ 29 ہوئے ہیں رمضان پاکستان میں 29 روزے ہوئے اور ان کو ملے 28 ہیں، وہاں پہ بھی 29 ہوئے یہاں پر بھی 29 ہوئے تو اب ایک ہی روزے کی ان کو قضا کرنا پڑے گی. وہاں یہ ایک روزہ قضا کریں عید کے بعد قضا کریں. عید کے بعد. اور اگر یہاں آ گیا تو یہاں بھی اگر چاند ہو گیا اور وہاں اس نے رمضان شروع ہوئی تھی اور اس نے روزہ رکھا تھا تو یہاں بھلے 28 پر اس کا چاند ہو جائے بالفرض یا 31 پر ہو لیکن اس کو سب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے اس کو. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد ہارون ہے، میں گارمنٹس فیلڈ سے وابستہ ہوں. میرا یہ سوال تھا کہ مساجد میں درود شریف کی محفل وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے بعد پانی وغیرہ پلایا جاتا ہے تو اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت نہیں کرتے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ پانی پلانے والے پر تو کوئی جرم نہیں ہے، وہ تو پانی کے تو ویسے کولر وغیرہ بھی رکھے ہوتے ہیں. سر مسئلہ پینے والے کا ہے کہ اس کو خود احتیاط کرنی چاہیے کہ اعتکاف کی نیت ہو اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے
تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک بحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرحبا يا رمضان سے قرار ہے، رمضان سے قرار ہے، رمضان سے قرار ہے، رمضان سے قرار ہے، ہر لحظہ پر بہار ہے، ہر لحظہ پر بہار ہے، ہر لحظہ پر بہار ہے، رمضان سے قرار ہے، رمضان سے قرار ہے، رمضان سے قرار ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ 22 فروری 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، یہ بتائیے کہ فرض پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ جواب 70 گنا۔ سوال نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کس مہینے میں بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے؟ جواب رمضان میں۔ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کس خوش نصیب بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھ کر بعد میں اس کے لیے دعا مانگی تھی؟ جواب نجاشی شاہ حبش۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت فضل اتاریہ، جامعۃ المدینہ ام اتار کراچی، بنت قطب الدین رحیم یار خان، حافظ محمد مہتاب اتاری سیالکوٹ، بنت نذیر لاہور، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، نعمان کوئٹہ۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت قطب الدین رحیم یار خان، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات جو آج مدنی مذاکرہ آپ نے براہ راست سماعت کیا اسی مدنی مذاکرے سے تیار کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم ہیں، جو نمبر بتائے جائیں گے ان پر میسج کر دیجئے۔ اگر آپ کو ان کے سب جوابات نہیں معلوم تو مدنی چینل لائیو کے نام سے فیس بک پیج ہے، اس فیس بک پیج پر براہ راست یہ مدنی مذاکرہ نشر کیا جا رہا ہے، اس مدنی مذاکرے سے سن کر بھی آپ جواب تیار کر سکتے ہیں۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجیے۔ ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کب ہوئی؟ سوال نمبر 2، انسانی شیاطین کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سوال نمبر 3، کیا جنت میں بھائی بہن ایک دوسرے سے مل سکیں گے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی میں نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، اتار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔